الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے محترم دوستو بزرگو، ہر سمجھدار آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سامنے اپنی منزل ہوتی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، دواخانے جانا ہے، کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ سب سے پہلے تو منزل ہوتی ہے، پھر وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ کون سا ہوتا ہے، وہ راستہ وہ سمجھدار آدمی اختیار کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ نادان آدمی، ناسمجھ آدمی، اس کے سامنے کوئی منزل ہی نہیں ہوتی، وہ تو گھر سے نکل جاتا ہے، کہاں جانا ہے کچھ پتہ نہیں، ادھر ادھر گلیوں میں گھوم گھام کر واپس آ جاتا ہے۔ اتنی بات تو طے ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ ان الی ربک الرجعہ، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ کے پاس جانے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، جو بھی مر کر جاتا ہے وہ اللہ ہی کے پاس جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جا رہے اللہ کے پاس۔ اب اللہ کے پاس اس حال میں جانا، چاہے جانے والا مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، تاجر ہو یا کسان ہو، اس حال میں وہ جا رہا ہو کہ آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہو، فرشتوں میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی ہو، جنت سے کفن لایا جا رہا ہو، جنت سے خوشبو آ رہی ہو، اور 500 فرشتوں کی جماعت اس کے پاس آ رہی ہو، اور ہر ایک الگ الگ جنت کی بشارت سنا رہا ہو۔ اور پھر اخیر میں ملک الموت آ رہے ہو
اس جانے والے کے سرہانے پہ بیٹھ کر یوں کہہ رہے ہو، اے اللہ کے ولی، اللہ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ ایک جانا یہ ہے۔ پھر اس کی روح کو یہ فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں، ریشم کے رومال میں لپیٹ کر، جنت کی کستوری لگی ہوئی ہے، پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کو لے کر جبرائیل امین کھڑے ہیں، اس کے استقبال کے لیے، اس کی آؤ بھگت کے لیے، اس کے ویلکم کے لیے، آؤ آؤ آؤ۔ اور آسمانوں میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کائے کی خوشبو ہے یہ؟ کائے کی خوشبو ہے یہ خوشبو ایمان اور نیک اعمال کی ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اللہ کے عرش کے پاس جا کر یہ روح سجدہ کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میرے بندے کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دو، میں جیسا چاہتا تھا ایسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ ایک تو اللہ کے پاس جانے کا یہ راستہ ہے، اللہ خوش ہیں، فرشتے خوش ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ اور ایک اللہ کے پاس جانے کا راستہ کہ اپنی مرضی پر چلا، اپنی خواہشات پر چلا۔ میرے دوستو، خواہشات ایک کھارا پانی ہے، دیکھنے میں پانی ہے لیکن کھارا پانی ہے، اور کھارا پانی جتنا پیو گے پیاس بڑھتی جائے گی، سیرابی نہیں ہوگی، سنتوش نہیں ہوگا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے اتنا کر لوں، اتنا اپنی مرضی کے مطابق پہن لوں، اتنا اپنی مرضی کے مطابق چہرہ بنا لوں، اتنا اپنی مرضی کے مطابق شادی کر لوں، لیکن یہ کھارا پانی ہے، پیاس لگتی رہے گی۔ خواہشات والی راہ۔ قرآن مجید میں ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام بلعام باعورا تھا، دیکھنے میں بہت بزرگ تھا، لوگ دعائیں کرانے آتے تھے، اور اللہ نے اس کو ایک نعمت ایسی دی تھی کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کے ہاتھ کے اٹھانوں کی لاج رکھتا تھا، دعا قبول ہو جاتی۔ لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا، آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے، کچھ لوگ آئے اور کہا بلم یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ جب بھی دیکھو اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا دین، یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو تمہاری دعا تو قبول ہوتی ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر دو۔ ہاں، پہلے تو آدمی بہت نارمل چلتا ہے، نا 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 ایسا نہیں ہوگا، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں گے کہ لون نہیں لوں گا، سود نہیں لوں گا، نارمل چلتا ہے۔ لیکن جب حالات آتے ہیں تو پھسل جاتا ہے۔
اب ان لوگوں نے کہا یہ تو مانتا ہے نہیں، تو ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ کیا تم بولو گے نہیں رات کی طرح، انڈائریکٹ بیوی کو تیار کیا. بیوی یہ مانتا نہیں ہے، ہم اتنا دے رہے ہیں سونا چاندی اور یہ. بیوی نے کہا دو لفظ کہنے میں جاتا کیا ہے، دو لفظ معمولی ہے، نکاح میں دو لفظ ہے تو جوڑ، اور طلاق میں دو لفظ ہے تو خواہش پر آ گیا، لالچ میں آ گیا. ایمان والا نہ لالچ نہ گھبراہٹ، لالچ میں آ کر دین نہیں چھوڑے گا اور گھبرا کر دین نہیں چھوڑے گا. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسریٰ کے دربار میں گئے. نیچے کا سطر چھپا ہوا تھا، اوپر کا بدن ننگا تھا، ایک چھوٹا چٹو تھا. کھڑے ہو گئے تو جو گیٹ پر کھڑا تھا نا، کہاں جا رہے ہو؟ کیا آہستہ بول، میں بہرا نہیں ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. پوچھ لے اس کو، اس نے سنا کچھ عرب آئے ہیں شاید مانگنے کے لیے، اس لیے ہم کو بلایا ہے. اچھا، تبھی شاہی دربار میں جانے کے لیے شاہی پوشاک پہننی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. آج تو ایک آدمی اپنا پرائیویٹ دھندا کر رہا ہے، پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اس میں کوئی یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے، پھر غلط لباس کیوں پہنتا ہے بھائی؟ ایک تو یہ کہ بچے کالج والے یا اسکول والے مجبور ہیں، یا کوئی ایسی نوکری ہے جہاں یونیفارم نکی ہے. پر تیرا یونیفارم تو اسلام نے نکی کیا ہے، تو تجھے کیا مجبوری ہے اس یونیفارم کے پہننے میں؟ نیت کرو اسلامی لباس پہنیں گے. لیکن مول صاحب جو 2 4 6 سلائے ہیں وہ پھٹیں گے نا تو انشاءاللہ اپنے وہ پھٹیں گے نہیں موت تک. اس کو کاٹ کے گودڑیاں بنا بچوں کی. کپڑا ایسا ہے پھٹتا ہی نہیں، شیطان ہے. નાના મોલ સાહેબને કીધું એવું જ કરવાનું, પણ આ ફાટે ત્યારે નવું આપણે સીવડાવજો ઇસ્લામી लिबास. मैं नहीं पहनता तो जाने नहीं मिलेगा, तो चले वापस. उसको पता चला क्या आने दो, आने दो. गए, टट्टू के साथ गए. कालीन बिछा हुआ था, क्या कहते हैं आप इसको? क्या कहते हैं? गलीचा. गलीचा बिछाया हुआ था. इसकी रोए इतनी इतनी बड़ी थी. अब खच्चर धस जावे, गुस्सा आया तो हाथ में जो था ना टूटा हुआ, उससे गालीचे को फाड़ा और कहा मेरे अल्लाह की जमीन कितनी अच्छी है कि लोग भी चलते हैं, जानवर भी चलते हैं. वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून. वो देख रहा है, नीचे कालीन बिछाया ताकि नीचे देखेंगे तो ललचा जाएंगे, और दोनों तरफ सिपाही, और सिपाहियों के हाथ में जो औजार तो यूं मिला हुआ, देखो तो आंखें बंद हो जाए इतनी चमक. ऊपर देखेंगे तो घबरा जाएंगे, नीचे देखेंगे तो ललचा जाएंगे. न ऊपर देखा न नीचे देखा. अब वहां पहुंचे तो उसका तखत तो बहुत ऊंचा था, डायमंड सोने का ताज पहन के बैठता था.
اڑی من ہوڑو، ہاں آتا ہے منہ میں پانی، ایک بسکٹ ہضم نہیں ہوتی، بسکٹ آتی ہے تو یوں چلتا ہے، سیدھا چل، وہ دینا بھی جانتا ہے، تھپڑ مار کے لینا بھی جانتا ہے۔ اب وہ چھوٹے قد کے چھلانگ لگائی، چڑھ گئے، اب ٹٹو کہاں باندھے، وہاں کہاں کھوٹا تھا، تو اس کا جو گاؤں تکیا تھا نا، گول تکیا، اس سے باندھا۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ ہم نے یہ سنا ہے تو تنگی میں پڑا ہوا ہے، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سنا ہے تو تنگیوں میں پڑا ہوا ہے، ہم تجھے وسعت والا راستہ دکھانے آئے ہیں، انصاف والا مذہب بتانے آئے ہیں۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ بلم باعورہ لالچ میں آ گیا، ہاتھ اٹھا دیے۔ ارے کس کے خلاف ہاتھ اٹھاتا ہے یار؟ اللہ کے پیغمبر کے خلاف؟ یہ دعا اور اس کی قبولیت کی نعمت اللہ نے تجھ کو اسی لیے دی تھی۔ او جوان، تجھے اللہ نے جوانی اسی لیے دی تھی کہ تو اس جوانی کے ذریعے سے پیارے نبی کی سنتوں پر کلہاڑے چلائے اور اللہ کے احکامات کو ذبح کریں۔ وہ مالدار، اللہ نے تجھے مال اسی لیے دیا تھا کہ تو اس کے ذریعے سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، کہ تو دعا کی طاقت دی تھی۔ لیکن جب عقل پر خواہشات کا بادل چھا جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے سورج ہے، اب ایک دم کالا بادل آ گیا تو دن میں اندھیرا، سورج کی روشنی نظر نہیں آتی۔ اب اس نے ہاتھ اٹھائے، زبان اس کے منہ میں ہے لیکن قبضہ اس پر کس کا ہے؟ ارے منہ بھر کے بولو نہیں ہوں، ہاں اللہ اللہ ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے اس کی زبان سے اس کے خلاف بددعا کرا دی۔ اور زبان کو کھینچ کر سینے پہ ڈال دیا اور پورے بدن پر لقوہ ڈال دیا۔ اتنا سارا ہونے کے باوجود دو لفظ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ میرا تو اندر کا بھی گیا، باہر کا بھی گیا، قلب بھی گیا، قالب بھی گیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور 3 دن کے بعد اسی حال میں مر کر گیا۔ خواہشات کی راہ بڑی خطرناک راہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، نتیجہ جہنم ہے۔ تو ایک تو اللہ کے پاس اس حال میں جانا جو میں نے بتایا، اور ایک اس حال میں جانا ہر وقت اپنی مرضی، ہر وقت اپنی خواہش، ہر وقت اپنا جی۔ دین کیا ہے بھائی؟ شریعت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو زندگی تو دونوں کی گزر رہی ہے۔ برف کی سلی برتن میں رکھو تو بھی پگھل جائے گی، راستے میں رکھو تو بھی پگھل جائے گی۔ یہ تو پگھل رہی ہے۔ زبان پر جھوٹ ہے، آنکھوں میں بے شرمی ہے، کھوپڑیوں میں ناپاک سوچ کے سوا کچھ نہیں ہے، گھروں میں حرام روزیاں آ رہی ہے، اور گھر کا پورا نظام اس کا اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔
نہ لڑکیوں کا لباس، نہ لڑکوں کا لباس، نہ اس کا خود کا لباس، نہ تلاوت، نہ ذکر، نہ تعلیم، نہ دعا. تو موت تو ہر ایک کو آنی ہے. جیسے حضرات کو فیصلہ ہو چکا ہوگا کون مرے گا، کون جیے گا، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا. اب موت آئی تو اس وقت بھی فرشتے آتے ہیں. فضائل میں سنا ہوگا ہر فرشتہ لعنت کرتا ہے اور جہنم کے انگارے ساتھ میں لاتا ہے اور اس کے چھاتی پر انگارے رکھ دیتے ہیں. گھر والوں کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، اور بدبودار ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو مار مار کر نکالتے ہیں. اللہ ناراض ہے، فرشتے ناراض ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی مانگ رہا ہوں، پاک زندگی، پاک زندگی جس میں گناہوں کی کوئی ناپاکی نہ ہو، اللہ کے احکامات کے توڑنے کی کوئی ناپاکی نہ ہو، پاک صاف. یہ پاک صاف زندگی حاصل کرنے کے لیے کون سا صابن استعمال کرنا پڑے گا؟ آپ کیا کون سا صابن استعمال ہوتا ہے؟ جتنے گھر اتنے صابن. ہاں، صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے ایسی زندگی غلط، کیا آپ نے پڑھا ہوگا اپنی بچی زندہ اس کو دفن کر دیتے تھے، شراب ان کی گھٹی میں، بات بات پر قتل ان کا شیوا تھا. زندگی ایسی پاک ہوئی کہ اللہ نے کہا اگر زندگی پاک بنانا ہو تو ایسی بناؤ جیسے انہوں نے بنائی. وہ کس طرح بنی؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے صلی اللہ علیہ وسلم. غار ہیرا میں آپ تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے. ایک مرتبہ جبرائیل امین آئے، پہلی وحی لے کر آئے، وہ لے کر آپ زمین پر آئے، حضرت خدیجہ کے گھر گئے. یہ قرآن اور یہ دین اور یہ شریعت اور یہ سنت میرے دوستو یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کو تمام گناہوں سے دھو کر پاک کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. زندگیوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے. اور پاک صاف لڑکا چاہے پرائے کا ہو، ہم جا رہے ہیں پرائے کا لڑکا ماشاءاللہ نہلا دھلا کر پاک صاف، تو ہم بھی سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کا ہے اور اپنا ہے. ہم دکان سے، کارخانے سے، فیکٹری سے گھر پہنچے اور ہمارا منا کچڑ میں لت پت ہے، ناک کا پانی بہہ رہا ہے، کپڑے گندے ہیں، دوڑتا دوڑتا آیا، ابو 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 دور ہو یہاں سے، باتھ روم میں جا. اپنا ہے لیکن گندا ہے، پرایا ہے لیکن صاف ستھرا ہے. تو یہ صاف ستھری زندگی کیسے بنے گی؟ ہر ایک اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنا سکتا ہے. ہر مسئلے میں اللہ کا حکم اور پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ. بس فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ
ڈاکو تھے، ان کی ایک ٹیم تھی، ٹیم، یہ اس ٹیم کے باس تھے، روزانہ کسی جگہ جمع ہوتے تھے اور جمع ہو کر پروگرام بناتے تھے، تم وہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ، تم یہاں جاؤ۔ ایک مرتبہ ساتھیوں کو بھیجا لٹنے کے لیے، وہ بھی گئے، خالی جماعتیں نہیں بنانی گشت کی، خود کو بھی جانا ہے۔ ہاں، تم اس گلی میں جاؤ، تم اس گلی میں جاؤ، انت میں شکر شو، یہ نہیں ہے۔ اب جا رہے تھے، ایک دیوار دیکھی، زیادہ اونچی نہیں تھی، کود کر جا سکتے ہیں۔ جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو آنگن میں ایک جوان بچی سوئی ہوئی تھی۔ گئے تو چوری کرنے، اب شیطان کہ پہلے عزت لوٹیں گے پھر مال لوٹیں گے، یہ پروگرام۔ اتنے میں کوئی اللہ کا بندہ رات کے سناٹے میں قرآن پڑھتا ہوا گزرا اور وہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائے؟ یہ آیت نہیں تھی، یہ تیر تھا، فضیل بن عیاض کے دل پر اثر کیا اور سارا پروگرام کینسل۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر بریک لگا دیتا ہے، بریک۔ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف وحشت کی وجہ سے نہیں، جیسے آگ لگ گئی تو آدمی ڈر کے مارے بھاگتا ہے، کتا پیچھے پڑ گیا تو بھاگتا ہے، یہ تو وحشت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف عظمت کی وجہ سے ہوگا۔ عظمت، میرا اللہ، میرا اللہ۔ روتے ہوئے واپس آئے، ایک آیت اثر کر گئی۔ اب جہاں سے سب کو بھیجا تھا اس جگہ بیٹھے اور رو رہے ہیں، وہ سب آئے، کہا فضیل کیوں رو رہے ہو؟ اور لٹنے کے اور کھسوٹنے کے اور چوری کرنے کے جتنے اوزار سے سب توڑ دیے۔ جب ان کے ساتھیوں نے آ کر پوچھا فضیل کیوں روتے ہو؟ کہا تمہاری راہ اور ہے، میری راہ اور ہے، مجھے جہاں جانا ہے جانے دو، تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ۔ ارے ہوا کیا کہ یہ ہوا؟ تو ساتھیوں نے کہا جب گناہ میں ہم آپ کا ساتھ دیتے تھے تو کیا نیکی میں ساتھ نہیں دیں گے؟ سب نے توبہ کی، سب نے توبہ کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہارون رشید کا زمانہ، بہت نیک بادشاہ تھے، تہجد گزار تھے، علماء کے پاس بیٹھتے تھے اور یوں کہتے تھے مجھے آخرت سناؤ، مجھے آخرت سناؤ۔ اپنی حیاتی میں اپنی قبر کھدوائی تھی، ابھی مرے نہیں تھے، قبر کا گھڑا اپنے لیے کھدوایا تھا، اور اس گھڑے کے پاس جا کر یہ آیت پڑھتے تھے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، ہائے میرا مال مجھے کام نہیں آیا، میری سلطنت بادشاہت نے مجھے برباد کر دیا۔ جو قیامت کے دن کہے گا آدمی وہ یہی کہہ رہا ہے، بہت نیک بادشاہ۔ ایک مرتبہ رات کو دل میں بے چینی پیدا ہوئی، تو غلام سے کہا مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جا۔ غلام لے کے گیا، کنڈی کھٹکھٹائی،
اللہ والوں نے پوچھا کون؟ کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ دروازہ کھولا، اندر گئے، کچھ نصیحت وصیت کی، ہارون رشید نے کچھ ہدیہ دیا، واپس آئے۔ لیکن جب باہر آئے کہا ابھی چین نہیں ہے، کسی اور جگہ لے جا۔ اب غلام نے کہا رات بیت گئی، اب کس کے پاس لے جاؤں؟ خیال آیا فضیل بن عیاض کے پاس لے جاؤ۔ کنڈی کھٹکھٹائی تو غلام نے سوچا میرا نام لوں گا تو کھولیں گے نہیں۔ پوچھا کون؟ کہ بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ فضیل نے کہا یہ دروازہ بادشاہوں کے لیے نہیں کھلا کرتا ہے۔ کون فضیل؟ جو لوٹنے میں لگے تھے۔ تو غلام نے کہا بادشاہ آیا ہے لیکن فقیر بن کر آیا ہے کہ اب کھلے گا۔ دروازہ کھولا، الیک سلیک ہوا۔ ہارون رشید نے ہاتھ لمبا کیا، مصافحہ کیا فضیل بن عیاض نے۔ جب ہارون رشید کا ہاتھ فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں گیا، فضیل بن عیاض دھاڑے مار کر رونے لگے۔ ہاں، اور کہا بادشاہ سلامت، سیدھے سیدھے چلو، یہ تمہارا پھول جیسا ہاتھ جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکے گا۔ دوسروں کے لیے رو رہے ہیں۔ آج امت گناہ کر رہی ہے، امت دین چھوڑ رہی ہے، امت نمازوں کے جنازے نکال رہی ہے، امت شادیوں میں بدتمیزیاں کر رہی ہے، اور امت بے فام مال خواہشات پر برباد کر رہی ہے، اور اس امت کے لیے اللہ والے رو رہے ہیں۔ وہ تو ان کے آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید بھی روئے، نصیحت وصیت کی۔ فضیل بن عیاض نے کہا بادشاہ سلامت، اب چلے جاؤ، اب یہ وقت میرا اور میرے اللہ کے درمیان کا وقت ہے۔ اب میں اللہ سے مناجات کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ وہ میرے بھائیو، کچھ رات کا حصہ اللہ کے لیے فارغ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گورنر صاحب کی شکایت آئی۔ 3 شکایتیں پبلک نے کی۔ ایک تو صبح دیر سے آتے ہیں، جمعہ کے دن بالکل نہیں آتے، اور رات کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو بلایا، پبلک تو بیٹھی ہوئی تھی۔ پبلک سے کہا بولو کیا شکایت ہے؟ کہ صبح دیر سے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی کیوں؟ امیر المومنین، میں اکیلا ہوں، کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں، گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، اس لیے آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیا شکایت ہے؟ کہ دوسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن چھٹی کر دیں۔ بولو جواب دو۔ امیر المومنین، میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے اور وہ کھدڑ کا ہے، صبح دھوتا ہوں تو دوپہر ہوتے ہوتے شام ہوتے ہوتے وہ سوکھتا ہے، اس لیے میں 1 دن چھٹی کرتا ہوں۔ اچھا، تیسری کیا شکایت ہے؟ تیسری یہ شکایت ہے کہ رات کو کوئی قضیہ سنتے ہی نہیں، منع کر دیا رات کو میرے پاس کوئی مسئلہ لے کے نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی جواب دو۔ کہا امیر المومنین، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کی بات تھی، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میری شکایت آئی ہے تو مجھے آپ کے سامنے کہنا پڑے گا۔ امیر المومنین، دین میں نے اللہ کی مخلوق کو دیا ہے اور رات میں نے اللہ کو دی ہے۔ گورنر ہے، رات میں نے اللہ کو دی ہے۔ تو فضیل بن عیاض کہا جاؤ بادشاہ،
اب اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا، دعا مانگنے کا وقت ہو چکا ہے. لیکن جب آخرت اتری تو لوگوں کا بہت مال چرایا تھا، اب وہ تو واپس تو کرنا پڑے گا یا تو معاف کرانا پڑے گا. تو جتنا تھا یہ سارا مال ایک میدان میں جمع کیا اور لوگوں میں اعلان کیا، آؤ جس کا جو ہے وہ لے لو. تو فضیل کے قریب کون آئے گا؟ وہ تو دہشت تو تھی. بہت اطمینان دلایا. آہستہ آہستہ لوگ آنے شروع ہوئے، ہر ایک نے اپنا سامان لے لیا. ایک یہودی کی یہاں چوری کی تھی. اب فضیل بن عیاض کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو خود گئے یہودی کے پاس، بھائی فلاں وقت میں نے تیرے گھر چوری کی تھی، اب واپس کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو معاف کر دے. کہ معاف نہیں ہوگا، یہ میرا باغ ہے، اس باغ میں مالی پنا کرو. مزاج تو وہی ہے، مزاج نہیں بدلتا. یوں نہیں تجھے تو خبر بھی نہیں تھی اور میں اوپر سے معافی مانگنے آیا ہوں اور تو ٹنی دکھلاتا ہے. ایسا نہیں ہے. آخرت ٹھیک ہے بھائی، مالی پنا کروں گا. کچھ عرصہ گزرا تو یہودی نے فضیل بن عیاض کو بلایا، آؤ میرے گھر جاؤ اور گھر کی اوسری میں ایک کھنٹی ہے، وہاں ایک تھیلی لٹکی ہوئی وہ لے آؤ. گئے لائے، کہا اونڈے لو. جب تھیلی اونڈے لی تو اندر سے سونے کے ٹکڑے گرے. سننا بات، یہودی نے کہا او فضیل اس میں مٹی کے ڈلے تھے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ کوئی محمدی سچی توبہ کرتا ہے اس کے ہاتھ میں مٹی آتی ہے تو خدا سونا بنا دیتا ہے. ہم نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ. اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی مانگ رہا ہوں، کوئی گناہ کا میل نہیں، اللہ کی ناراضگی والے عمل کا کوئی میل نہیں. ہاں اب وہ طریقہ کیا ہے، راستہ کون سا ہے، صابن کون سا ہے؟ صابن. یہ اللہ کے دین کی محنت ہے. اخلاص کے ساتھ کرو، قربانی کے ساتھ کرو، پابندی کے ساتھ کرو، یقین کے ساتھ کرو. سیٹھائی نہ دکھلاؤ، ورنہ پتہ نہیں آنکھوں میں کتنی گندگی، کانوں میں کتنی گندگی، زبان میں کتنی گندگی، ہاتھ اور پیر میں کتنی گندگی اور کھوپڑی میں کتنی گناہوں کی گندگی پتہ نہیں چلے گا. وہ تو موت پر سب کھلے گا. یہ مت کہنا ہمیں معلوم نہیں تھا کہ زندگیاں کیسے پاک ہوتی ہے. ڈنکے کی چوٹ دنیا میں کہا جا رہا ہے. زندگی بنانی ہو، پاک صاف کرنی ہو، دنیا سے مر کر اس حال میں جانا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اس محنت میں لگو گے. رات کو بھی میں نے کہا تھا انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، لگو گے؟ کون کون لگے گا؟ چلو یہ محنت ہے، عجیب و غریب محنت ہے، سیدھی سادی ہے. اس کی کوئی آفس نہیں، کوئی دفتر نہیں، کوئی خزانچی نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی بھنڈول نہیں. مسجد ہے اس کا دفتر، اس کی کوئی ممبرشپ نہیں، پوری امت اس کی ممبر، اور بھنڈول ہر ایک کی جان اور مال. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو باہر سے پیسے آتے ہیں، نہیں گھومتے ہیں. ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں، جیسا کھاوے ایسی ڈکارا ہوئے.
ایک شخص کی لڑکی سیانی ہو گئی، جوان ہو گئی، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا بھائی کوئی مورتیا تلاش کرو دلہا۔ بھائی گیا، ہفتے کے بعد واپس آیا اور 2 لے کر آیا، دو مورتیے لے کر آیا، 2 دلہے لے کر آیا۔ چوائس کرو، چوائس کیا کرو، کیا کرو، کہیں نہ شیشا، سیدھے سیدھے رہو، چوائس وائس چھوڑو۔ مائی چوائس، مائی کیا تیری چوائس ہے کیا؟ مائی چوائس ایک آنکھ بن کر کانیا بن جا، مائی چوائس ایک پیر ادھر کر کے لنگڑا بن جا، یہ تیری چوائس ہے؟ باپ کا لباس الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، کیا کہ مولوی صاحب جس کی جو چوائس۔ مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہے شادیوں میں رخصتیاں ہو رہی ہے، اس بچے کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان کی بچی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ میک اپ کرتی ہے اور وہ ڈھونگ دھتورا کرتی ہے اور وہ لباس پہنتی ہے، چچا بھی دیکھ رہا ہے، ماموں بھی دیکھ رہا ہے، دادا بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن سب کی ایمانی غیرت مر چکی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے اسلام کو دین بنا کر تمہارے لیے چوائس کر کے دیا ہے۔ اللہ نے چوائس کیا ہے، اور تیری چڑیا جتنی عقل، مائی چوائس، مائی چوائس، کہاں سے سکھا ہے تو مائی چوائس؟ اللہ نے پسند کر کے دیا، لے، تیری زندگی پاک صاف ہو جائے گی، تیرا گھر کا معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا، تیرے گھر کے ایک ایک فرد کی زندگی میں پاکی آ جائے گی۔ اللہ نے چوائس کر کے دیا ہے۔ اب اللہ کی چوائس کے مقابلے میں مائی چوائس، مائی چوائس، پھوٹی تیری۔ تو 2 مورتیے لے کر آیا، تو بھائی نے پوچھا 2 کیوں لائے؟ کہ اصل میں بچی 18 سال کی ہے اپنی، تو مورتیا و دلہا 20 سال کا تو چاہیے نا، ہم پہنیا سو کہ پہنیا ہو، 20 سال کا چاہیے نا کہ 10 سال کا چاہیے؟ 20 سال کا۔ تو بھائی بہت تلاش کیا، 20 سال کا ایک نہیں ملا، 10 سال کے 2 لایا۔ نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ ایک کی جان ایک کا مال، یہ 10 سال کے 2 دلہے ہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ دوسروں کے مال لے کر جواب میں جانے سے دین نہیں پھیلے گا۔ زندگی کو پاک صاف کرنا ہے، یہ محنت پکڑ لو، مقامی محنت بھی پکڑ لو۔ میرے دوستو، اس امت کو تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس امت کے بخان کیے ہیں۔ تم بہت بھلی امت ہو، کیوں؟ تمہارے 4 کان ہیں، تمہارے 3 ٹانگیں ہیں نا۔ کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تمہاری فکر تو یہ ہونی چاہیے، میرے محلے میں جتنے گھر ہیں، ان گھر میں جتنے بالغ مرد اور عورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بے نمازی نہ رہیں۔ رمضان آ رہے ہیں، کوئی بغیر روزے کے نہ رہیں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ اور رمضان تو سیزن کا مہینہ ہے، خالی سو جانے کا مہینہ نہیں ہے۔ بات تو سحری کھا کر سوتے ہیں، زور میں اٹھتے ہیں، نہیں 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 نہیں،
سونے کا مہینہ نہیں ہے، رونے کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ ابھی سے طے کرنا چاہیے مجھے 4 قرآن، 5 قرآن، 10 قرآن اس مہینے میں مجھے ختم کرنے ہیں۔ روزانہ مجھے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، روزانہ مجھے چاشت اشراق اوابین تہجد پڑھنی ہے، روزانہ مجھے اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے، اور 3 تسبیحات کا تو خوب اہتمام کرنا ہے، اور زیادہ نہیں، لیکن رمضان کے 3 عشرے، کتنے عشرے؟ اور ہر عشرے کے دن کتنے؟ اللہ عشرانہ مہینہ 10 دیوس، کتنے؟ اور 3 مرتبہ 10 کو ملاؤ تو گنت فیل، کیا 30 نا؟ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہر عشرے میں سے صرف 3 دن، تو کتنے بچے باقی؟ اللہ چوتھی پیڑا کرے اللہ 7 دن بچے۔ دوسرے عشرے میں 3 دن، کتنے بچے؟ تیسرے عشرے میں 3 دن، تو 3 تیا 9، تو 9 دن اللہ کے راستے میں، اور باقی 7 تیا 21۔ بولو نہیں یار، اپنے گھر پر رہو، عبادت کرو، تراویح پڑھو۔ اس سے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ بھئی سیزن کا مہینہ ہے یار، نفل پڑھو فرض کا ثواب، 1 فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر جو بھاؤ بڑھ جاتا ہے، کمائی کا مہینہ ہے، کمائی کا۔ ایک آدمی کپڑا بچھا کر خدا کے سامنے بیٹھا ہے اور چیزیں بیچ رہا ہے۔ اب کسی نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں 2 روپے میں جاتی ہے، اور پولن بازار میں 10 روپے میں جاتی ہے۔ پولن بازار، ہاں وہاں 10، فوراً گٹھن باندھ کر بھاگے گا، او بھائی او بنا نا، وہاں 10 ہے، یہاں 2 ہے۔ ارے مسلمان، گٹھن مان دے اور نیت کر لے کہ رمضان سیزن کا مہینہ ہے، اس میں تو کمائی ہی کمائی کرنی ہے۔ اس لیے تمام مجمع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، زیادہ نہیں لیکن کم سے کم ہر عشرے میں 3 دن لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ تمہارا ہاتھ اپاڑوانے عادت تو نہ پڑی گئی؟ ہم سوچ سمجھ کر اٹھا رہے ہو، کچھ نیت کر کے اٹھا رہے ہو، اس لیے کہ نیت کے اثرات ہیں۔ آنے والی جماعتوں کی خوب نصرت کرو۔ عام طور سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے رمضان المبارک میں، بہت اچھا، پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالو، اٹکل زکوٰۃ نہ نکالو۔ اور زکوٰۃ نکالنے والے کی ضرورت ہے، فقیر اور غریب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسئلہ الٹا ہو گیا ہے، بھائی نماز پڑھنا میری ضرورت، روزہ رکھنا میری ضرورت، تو زکوٰۃ نکالنا غریب کی ضرورت، میری ضرورت ہے۔ اگر میری ضرورت سمجھ کے میں نکالوں گا تو غریب آدمی کی حقارت اور ہلکا پن میرے دل میں نہیں آئے گا۔ اگر میں نے اس کو زکوٰۃ نہ دی، کوئی دوسرا اللہ کا بندہ دے دے گا، لیکن میری زکوٰۃ اس کے ذریعے سے ادا ہو رہی ہے۔ جیسے میری نماز مسجد میں ادا ہو رہی ہے تو مسجد کا احترام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالانکہ مسجد بنی ہے گارے مٹی کی، اور یہ اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو تھوڑے سے پیسے دے کر تو اس کو حقیر سمجھتا ہے؟ عزت کے ساتھ دو۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے تحقیق کرو، اور پھر اس کو یوں مت کہو کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو یوں کہو یہ ہدیہ ہے، تاکہ اس کی عزت باقی رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، تو ان کی چارپائی سے لے کر دروازے تک رسی بندھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی سائل آتا رسی کے سہارے جاتے اور اس کے ہاتھ میں سوال دے دیتے۔ بچوں نے کہا ابا ہمیں دے، ہمیں کہو ہم دے دیں گے۔ کہا بیٹا میں سائل کی ضرورت کی وجہ سے نہیں جاتا، میں تو اپنی ضرورت کی وجہ سے جاتا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے
کسی غریب کے ہاتھ میں سوال دیتا ہے اللہ اس کو بری موت سے بچاتا ہے. تو زکوٰۃ ہماری ضرورت ہے، غریب کی ضرورت نہیں ہے. ان غریبوں کو ہلکا مت سمجھو، ان کا احترام کرو کہ میرا ایک فریضہ اس کے ذریعے سے پورا ہو گیا. پائی پائی کی زکوٰۃ نکالو. اگر 1 روپے کی زکوٰۃ رہ گئی، جیسے وضو میں ایک بال کوڑا رہ گیا، وضو ہوگا؟ تو مفتی بنو، وضو ہوگا؟ اور وضو نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ 2 روپے کی زکوٰۃ رہ گئی تو وہ بھی مصیبت لائے گی، مصیبت لائے گی. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب کر دیا کاغذ پر، لیکن زکوٰۃ کی رقم الگ نہیں کی. رولشن چل رہا ہے، رولشن. کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ بولو کو انگریزی وہ کیا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. یہ بھی مصیبت لائے گا. زکوٰۃ کی رقم الگ کرو، یہ میل ہے، ساتھ میں مت چلاؤ. الگ کر کے پھر ادا کرنا شروع کرو. اور بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم سال بھر رکھتے ہیں، پورا برس. کیم مولوی صاحب پورا برس چندہ والا آوے یار، پر کیوں تھی لائنے آپ پانو؟ اگر تو اس سے پہلے مر گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ زکوٰۃ تو باقی ہے تیری. الگ نکالنے سے زکوٰۃ تھوڑی ادا ہوگی. وہ تو زکوٰۃ جو حقدار ہے اس کے ہاتھ میں جائے گی تب ادا ہوگی. اور تو پورے سال زکوٰۃ کی رقم لے کے بیٹھا ہے. کیوں؟ کہ چندہ والا لوئی نہ پیو. نہیں ہے، نہیں ہے. ہاں یہ بھی خطرہ ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے پائی پائی کا حساب کرو اور جتنا ہو سکے اتنی زکوٰۃ جلدی سے ادا کرو. زکوٰۃ جس نے ادا کر دی اور تھوڑا جھکتا دو، تھوڑا جھکتا دو، کنجوس نہ بنو. ایک شخص نے اپنے بیٹوں کو سونے چاندی کا کاروبار کر کے دیا. اب وہ ایک مرتبہ باپ نے کہا بیٹو کوئی بھی گاہک آوے نا تو جھکتا دینے کا. تو بیٹے تو باپ سے بھی آگے، ابا یہ آلو پیاز کی دکان نہیں ہے کہ تو جھکتا دیں، یہ تو سونے چاندی کی دکان ہے، جھکتا دیں گے تو ملے گا کیا؟ ہائے ہائے. لیکن وہ باپ اللہ کی دین کی محنت کے رگڑے کھا چکا تھا. نہ سردی نہ گرمی نہ بارش، نفع ہو یا نقصان، جو اس نے مہینہ طے کیا تھا اس مہینے پر اللہ کے راستے میں جاتا تھا. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں او بودرا والو، یہ فروری پوری ہو رہی ہے، مارچ شروع ہونے والا ہے. ہر سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں، اب 10 مہینے بچے ہیں. کوئی بھی مہینہ طے کرو اور یہ مہینہ آنے پر 4 مہینے یا چلے کی ترتیب بناؤ، پھر خدا تمہارے لیے آسان کرے گا. بناؤ گے؟ کون بنائے گا؟ ایزو ایزو یونزو. ہاں مہینہ طے کرو. مول صاحب سپٹمبر 1 سپٹمبر موت آئے تو ملک الموت سے کہوں گا وہی نہیں جمع تو. ہاں اگست طے کرو، طے کرو، طے کرو گے تو خدا آسان کرے گا. لیکن کوئی سال ہمارا چلے اور 4 مہینے کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے. نیت کرتے ہو؟ اب ہاتھ اٹھانے کا نہیں کہوں گا، منع لا کے تو عادت پڑی گئی. بات بچوں کی عادت ہوتی ہے نا. ایک مولوی صاحب امتحان لینے گئے، امتحان لے رہے تھے تو امتحان لیتے لیتے بچوں سے پوچھا اللہ بتاؤ بیوہ کو نہ کہہ رہا ہے بیوہ. تو پوچھا جا رہا ہے اس کو ہو گیا اوپر مرسا اللہ تو بورا کا سلمانو مرسا. اب اس نے نہیں بتایا تو جو વધારે ડાયો થતો હતો ને તમે તો ડાયા નતા થયા, તમે માશાઅલ્લાહ હકીકતમાં માથું પાડ્યા છે. તમારા મારામાં કોઈ કહેવરાય ને કે ગોજરામ છે આવરાય ના અમારે. तो जो हाथ उठा रहा था तू बोल. मौलवी साहब बेवा? क्या हाँ बेवा.
કે જેનો બાપ મરી જાય. એટલે બાપ મરવાથી બૈરું બેવા થઈ જાય. तो शुको मोम करते तो अब वो था किसी मौलवी साहब का बेटा. ये मौलवी साहब इम्तिहान लेके जा रहे थे तो वो मौलवी साहब मिले. मौलवी साहब इम्तिहान लेने गया था અને તમારો પુત્ર એમ હતો મારો છોકરો. હા કેવું રહ્યું કે બહુ સરસ રહ્યું. એકને મને સવાલ કર્યો ઓલા બેવા કોને કહેવાય તો એને તો જવાબ નહીં આવ્યો. તમારા પુત્રને જવાબ આપ્યો. શું જવાબ આપ્યો? કે જેનો બાપ મરી જાય. तो मौलवी साहब होते हैं ना. कहा मौलवी साहब मेरे बेटे को इतना तो मालूम है कि किसी के मरने से औरत बेवा होती है, नक्की करने में भूल हुई है. इसलिए आप नियत करो आज से लेकर जनाजा उठने तक मेरे घर में कोई हराम लुकमा नहीं आएगा. मेरे घर का माशरा इस्लाम के खिलाफ नहीं होगा. और आज से लेकर जनाजा उठने तक मेरी कोई नमाज आगे पीछे नहीं होगी. कहो इंशाअल्लाह. ये नियतें करो. कोई साल चिल्ले चार के बगैर न गुजरे, कोई महीना 3 दिन के बगैर न गुजरे, कोई अठवाडिया गश्तों के बगैर न गुजरे, कोई दिन मस्जिद व जमात 2.5 घंटे और 2 तालीमों के बगैर न गुजरे. आप इसको मजबूती से पकड़ लो. 6 महीने के बाद मिलना खुदा क्या जिंदगियों में निकाल लाता है. ये साबुन है, ये साबुन है. हाँ जिंदगी पाक साफ हो जाती है. अब मैं क्या कह रहा था वो बताओ. गई भैंस पानी में અને પોણીમાં ભેજ જાય એટલે બધી ડૂબી જાય. ખાલી શેકડે જ બતાડો. मैं क्या कह रहा था. શું 2 बच्चे ये तो पहनी जा लिया. कोई नहीं है ये. हाँ धंधो याद છે, धंधो याद છે. दुकान 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 भागता है सुबह. दुकान दुकान दुकान. अरे इशराक पढ़कर जा. अल्लाह कहता है ओ आदम के बेटे. अब मैं आपसे सवाल करूं, हदीस में है ओ आदम के बेटे. तो गोधरा में कोई आदम ने बेटो छे भाई. आदम अलैहिस्सलाम तो श्रीलंका में था. कोई है बापड़ों खबर. हम सब कौन है? वो आदम के बेटे. दीन की शुरू वक्त में तू 2 रकात पढ़ ले. पूरे दिन तेरे काम को, पूरे दिन के काम को मैं बनाऊंगा. तो क्यों भागता है यार. फजर पढ़, तिलावत कर, जिक्र कर, मस्जिद और जमात में बैठ, मुलाकातों में जा, इशराक पढ़, फिर आराम से नाश्ता करके जा. रोजी तो दुकान के हाथ में है नहीं. रोजी किसके हाथ में है? उसको राजी कर. नहीं यार उसको राजी कर. ये दुकान, ये धंधा, ये फैक्ट्री और ये आपके लकड़ों की क्या है? अरे जो लकड़ में कोई शिशु कह रहा है शू करशिया है. पीठा, ये कैसा है मालूम है? ये पोस्टमैन है. पोस्टमैन टपाली का काम जिसके नाम का जो आया है पहुंचा दो. अब एक शख्स के घर ये टपाल वाला, टपाली, पोस्टमैन हर महीने आवे और चेक दे जाए. तो पास में रहने वाला अल्या आ टपाली थी ताल्लुक करवो पड़े. हमारो बड़ो पेला घेर जाए से આપણું घर तो જોતો જ નથી. वो चेक दे के भाई आओ चा बा पियो. ना मारे टपाल तकसीम करवानी છે. પણ બેહો તો ખરા. चा बनाओ. साहेब आया. अब चाय भाई बाजू में मुझे रूस. તમે હર વખત ઈ પોકો છો તો હોય આવો કે
کیا کہتا ہے؟ ان کا تو لڑکا باہر ہے، وہاں سے آتا ہے تو میں دینے آتا ہوں، تمہارا کوئی سے بار کہ نہ تو چوتھی آوے بزر. ہاں، دکان، دھندا، پیٹھا پیٹھا، یہ سب جو ہے چپالی ہے، چپالی. اوپر سے اللہ جو بھیجے گا یہ دے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اس کے تعلقات نہ بڑھاؤ بھائی، دکان کو ڈیکوریشن بڑھاؤ. ہاں، ارے گاہک ہوتی میٹھی میٹھی باتوں کرو تو چپالی کی خوشامد کرنے سے روزی آئے گی. روزی کون دے گا؟ تو نماز پڑھ، ذکر کر، تلاوت کر، دعوت کی محنت کر، مقامی کام میں تو رہے، زکات پائی پائی کی حساب کر کے تو دے دے، اللہ روزی دے گا. تو سونے چاندی کی دکان کر کے دی تو بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹا جھکتا تولنے کا. تو بیٹے تو آج کل تو ابا یہ آلو پیاز کی دکان نہیں ہے، سونے چاندی کی. من خبر سے مجھے دھندو کری نالیو سن دایو مت تھا، میں نے تجھے دیا ہے. میں نے حدیث سنی ہے، زن ورجع، زن پورا پورا تولو فرض ہے، ورجع جھکتا تولو یہ احسان ہے. تو یہ کہتا ہے سونا چاندی کی دکان ہے. سنو میرے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وہ باپ کہہ رہا ہے جس نے رگڑ کھائے تھے. معمولی چیز نہیں ہے. زکات پائی پائی کی نکالو، زکات پوری نکل جائے گی. آگ جلا نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، پانی بہا نہیں سکتا، چور چوری نہیں کر سکتا. ایک حافظ جی تھے، حافظ جی. کون؟ بولو نا. ہاں حافظ جی، حافظ جی. اور وہ سیٹھ صاحب، ڈاکٹر صاحب، اور یہ حافظ جی. ادب سے نام لے، ادب سے. ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی. وہ بچے پہلے دفتر لے کے جاتے تھے، اب تو کوتھڑے آ گئے ہیں پیچھے ڈالنے کے. اس میں رقم تھی. دو آئے چور، حافظ صاحب جاگ رہے تھے. بہت اچھا تالا ایسا تھا کہ تار سے یوں کرو تو کھل جائے، لیکن بہت کوشش کی نہیں کھلا. تو ایک نے کہا میں بیگ پکڑتا ہوں تو تالا پکڑ. تالا پکڑ کر لٹکا، پھر بھی نہیں کھلا. حافظ صاحب جاگ رہے، تھک کر چلے گئے. تھک کر، اس لیے کہ اجالا ہوتا ہے تو چور بھاگ جاتا ہے. شیطان چور ہے. جب دلوں میں ایمان کا نور آئے گا، اعمال کا نور آئے گا، شریعت سنت کا نور آئے گا تو شیطان دل چھوڑ کر بھاگے گا. وہ تو اندھیرے میں آتا ہے. وہ جیسے اندڑا اندھیرے میں آتا ہے، چوہا اور دھمال کرتا ہے. لائٹ جلاؤ تو کونا پکڑ لیتا ہے. یا اندھیرا ہے اس لیے شیطان آ رہا ہے. صبح ہوئی، حافظ صاحب نے کہا بھائی آج تو پہلا بیدنا آیا تھا. حافظ صاحب آپ جاگ رہے تھے؟ میں تو جاگت رہا تھا. تو تم نے کھانسی بھی نہیں کھائی؟ اس لیے کہ چور کے پیر کچے. چور کے پیر، بولو نا، چور کے پیر کچے. ہاں، کھانسی کھاؤ تو بھاگ جائیں. شیطان چور ہے. ذرا سنت پر آؤ گے، شریعت پر آؤ گے، طے کرو گے کہ مرنا سنت پر ہے، شریعت پر ہے، اور جینا بھی اسی پر ہے، بھاگ جائے گا کہ یہاں دال نہیں گلنے والی. ایک لوہار تھا. لوہار جانتے ہو؟ لوہار جانتے ہو نا، جو لکڑے وغیرہ کا کام کرتا ہے. جو چلو اللہ کا شکر ہے. تو وہ بیچارہ رات کو سوئے. ایک مطلب بہت تھکا ہوا تھا، سویا. او میرے بھائیو، ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ والے تو خوب عبادت کرتے ہیں،
رات رات روتے ہیں، رات رات جاگتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے۔ کم سے کم ہم ان کی زندگی کو دیکھ کر تھوڑا بہت کرتے رہے اور دل میں یہ حسرت کریں، اے اللہ میں اتنا تو نہیں کر سکتا جتنا تیرا ولی کر رہا ہے، اتنی حسرت تو پیدا کرو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، نمازی تھا بیچارہ، لیکن اذان کی عظمت اتنی تھی کہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور یوں لے جاتا تھا، اذان ہوتی تھی تو پیچھے ڈال دیتا تھا، اذان ہوئی ختم بات۔ اور یہی دھندا تھا بیچارے کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، پھر اس کا بھی انتقال ہوا، تو جہاں عبداللہ بن مبارک کا مقام تھا لوہار کا بھی وہی مقام تھا۔ اللہ بھائی تو یہاں کہ حضرت میری ایک عادت تھی، جب آپ رات کو روتے تھے میرے پڑوس میں عبادت کرتے تھے، آہوزاری کرتے تھے، میں تھک کر چور ہو جاتا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی میں اٹھوں، میں اللہ سے کہتا تھا یا اللہ میرے پاس بھی اگر گنجائش ہوتی اور یہ کٹنے پھٹنے کا دھندا نہ ہوتا تو میں بھی عبداللہ کی طرح اٹھ کر تیری عبادت کرتا۔ اس پر اللہ نے تم کو جو مقام دیا وہ مقام مجھے بھی دیا۔ تھوڑی حسرت تو پیدا کرو، تھوڑی حسرت تو پیدا کرو۔ اب وہ لوہار تھا، ایک مرتبہ گہرا سویا اور چور آیا، چور کے پیر کچے، تو وہ نیند میں بڑبڑایا، بکتے ہیں لوگ، نیند میں یہ بڑبڑایا، اس کی بیوی کا نام فاطمہ، کہا وہ فاطمہ وہ ہتھوڑا لا، تو چور سمجھا یہ تو جاگ رہا ہے، بھاگا، صبح ہوئی وہ بیدار ہوا، کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ وہ آیا تھا اور چوری کرنے کی تیاری میں تھا، تم نے بڑبڑاہٹ شروع کی، روزانہ بکو تاکہ چور آویت نہیں۔ چور کے پیر کچے ہوتے ہیں، شیطان بہت کچا چور ہے، وہ اندھیرے میں گڑبڑی کرتا ہے، اس لیے دل میں نور پیدا کرو، دل میں اجالا پیدا کرو۔ اب پھر میں پوچھوں گا میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ مول صاحب تمہیں تو اوم دو پتہ من پوچھو سب، ہاں وہی ہے، کیا کہہ رہا تھا بولو؟ ہاں حافظ جی کی بیٹی، وہ بھی مال ہے، اس کو دکان یاد آئی اور تمہیں مال یاد آیا، تو حافظ جی تم جاگ نہیں رہے تھے کہ میں جاگ رہا تھا، تو کھانسی بھی نہیں کھائی کہ کھانسی کیوں کھاؤں؟ اس رقم کی میں نے زکات نکال دی تھی، کرنے تو کوشش بیچاروں کو، وہ تو ایک پیسہ چوری نہیں کر سکتے، زکات سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے میرے بھائیوں پائی کی زکات نکالو اور اوپر سے تھوڑا نکال دو تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے، ورنہ 2-4 روپے کی بھی رہ گئی تو پھر جو ہے مصیبت آئے گی، مال برباد ہو جائے گا۔ جیسے 1-2 بال کورے رہ گئے، وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں تجھ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، صاف ستھری، کوئی گناہ کا میل نہیں، کوئی گبراہٹ نہیں، کوئی گندگی نہیں، ہاں صاف ستھری۔ اور اس کے لیے نہیں بولو، اس کے لیے کیا کرنے کا ہے؟ تو شنا ہاتھ اونچا کرے تو کیا کرنے کا ہے؟ دعوت کا کام کرو میرے دوستوں، کرو، بھاگو مت، گشتوں سے بھاگو مت، تعلیم سے مت بھاگو، 3 دن سے مت بھاگو، زندگی گزر جائے گی، ہاتھ میں ایک تنکا بھی نہیں آئے گا، ہائے ہائے کرتے جائے گا، ہائے ہائے کرتے جائے گا، لو ہم تو چلے، یہ پیٹھا تم سنبھالو، یہ فیکٹری تم سنبھالو، یہ کارخانہ تم سنبھالو، تو سب بچوں کے لیے چھوڑا تمیشو لے ڈھیڑا، تمیشو لے ڈھیڑا۔ ایک آدمی
گھوڑا بیچنے کے لیے بازار میں گیا تو دوسرا آیا، بھائی گھوڑا بیچنا ہے؟ ہاں بالکل، اسی لیے تو بازار میں لا کے کھڑا کیا ہے۔ بھائی گھوڑا تو بیچنا ہے، ظاہر میں تو بہت اچھا ہے لیکن دوڑ کیسی ہے اس کی؟ بھائی یہ تو تم خریدو، لیکن نہیں پہلے دوڑ دیکھوں گا۔ تو تھوڑا ایک چکر لگانے دو مجھے کہ ٹھیک ہے، اور تم کو بھروسہ نہ آوے تو میرے جوتے یہاں پڑے۔ اب وہ گھوڑا لے کے چلا تو ابھی تک واپس نہیں آیا ہے نا، اور نتیجے میں جوتے ملے ہے نا، اس لیے کہ جو بیچنے آیا تھا وہ بھی چوری کر کے لایا تھا، تو جتنے میں لایا تھا اتنے میں گیا اور مفت کے جوتے ملے۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے اور گناہوں کے جوتے لے کے جا رہا ہے۔ بہت سمجھداری سے کام لو، زندگی آج ہے کل نہیں، ابھی ہے تھوڑی دیر کے بعد نہیں۔ ہاں، ہر ایک کو روزانہ ایک دن کا ویزا دیا جاتا ہے۔ کتنا کتنا کتنا؟ ہاں، اور پھر وہ ویزا دوپہر ہوتے ہوتے ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ کیا کاکو جیا اچھا موت ہو گئی؟ ہاں، کیا ہوا؟ کیا اٹیک آیا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا اٹیک آیا؟ میں یہ کہتا ہوں پہلے موت آتی ہے کہ پہلے اٹیک آتا ہے؟ ہر مرنے والے کو اٹیک آتا ہے، لیکن ڈاکٹروں کو کچھ پتا نہ چلے تو کیا اٹیک آیا؟ ارے ہر مرنے والے کو اٹیک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پہلے اٹیک کے پہلے موت، پہلے مرغی کے پہلے انڈا۔ اللہ مولوی صاحب، ہاں زندگی چلی جائے گی، پتا بھی نہیں چلے گا۔ خوش کر لو، زندگی کو پاک صاف رکھو۔ جب زندگی پاک صاف ہوگی تو آگے کی دعا سنو، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ۔ اے اللہ تو مجھے ڈھنگ کی موت دے، ڈھنگ کی موت۔ ڈھنگ کی موت کائے کی؟ ڈھنگ کی موت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ڈھنگ کی موت کہ اللہ کا کوئی حق باقی نہ ہو اور اللہ کے بندوں کا کوئی حق باقی نہ ہو۔ ہاں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ فطر نہیں، کوئی حق اللہ کا باقی نہیں اور بندوں کا کوئی حق باقی نہیں، اور موت آئی پاک صاف اور ڈھنگ کی موت آئی۔ آگے ایک دعا اور ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومردا غیر مخزی ولا فاضح۔ اے اللہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہماری منزل اللہ کی ذات ہے، ان الی ربک الرجعی۔ اے اللہ جب میں لوٹ کر آؤں تو رسوائی نہ ہو، فجیتا نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بے شرمی نہ ہو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، جب زندگی پاک صاف موت ڈھنگ کی تو فجیتا ہوگا، فجیتا ہوگا۔ ہاں، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنی زندگیوں کو پاک صاف کرو، اللہ کے احکامات کو پورا پورا ادا کرو، اور میرے بھائیوں پانچوں نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ہاں، ہمارے پڑوس میں جتنے مسلمان ہیں سب کو سچا پکا نمازی بناؤ اور سب کو دعوت کی محنت میں لگاؤ۔ اللہ کے پاس اس حال میں جائیں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب موت کا وقت آئے گا نا، مرو سے گندے مرو، ارے گزرا والو مرو سے گندے مرو، મજા તમે આવી વાત ન કરો યાર, અમે તો જીવવા માટે આવેલા છીએ। જીવો બેટા, કેટલા જીવો છો તમે? હા, અરે मरना है नहीं मरना। हम तो सुना था गुजरा वाले बहुत मजबूत होते हैं, बोलता यहाँ तो सब मजबूताई निकल जाती है जब मौत का वक्त आता है। तो मरना है और अच्छी मौत मरना है, मरना है और अच्छी मौत मरना है। तो इसका नुस्खा बताया है, कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। जैसे जियोगे ऐसी मौत आएगी, और जिस हाल में मौत आएगी इस हाल में उठाए जाओगे। तो कोई ये चाहे मौत मेरी अच्छी हो तो जिंदगी अच्छी कर, ये मेहनत जिंदगी अच्छी बनाने की मेहनत है। हाँ,
اس لیے میرے دوستو اس محنت کو پکڑ لو، نمازوں کا اہتمام کرو، حلال روزی کی فکر کرو، کسی کا پائی پیسہ اپنے پاس ہو تو اس کو ادا کر دو۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب فارغ ہوئے تو سوچا کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے۔ تلاش کرتے 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 کئی سال نکل گئے، پھر ایک بزرگ ملے، خواجہ فرید الدین گنج شکر مورش گنج شکر، ان کے پاس گئے، حضرت بیعت ہونے آیا ہوں۔ ہائے ہائے، کہا بیٹا تیرے ذمے کسی کا حق تو باقی نہیں ہے؟ اب سوچا، ہاں پڑھنے کے زمانے میں ایک کتاب بائنڈنگ کرائی تھی ایک لالا جی کے پاس، اس کے 2 پیسے باقی ہیں، دینا بھول گیا ہوں۔ گئے پاک پٹن سے وہاں گئے، لالا جی بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ لالا جی بولو بیٹا یہ 2 پیسے لے لو۔ یہ کائے کے 2 پیسے؟ کیا میں پڑھتا تھا تو ایک کتاب بائنڈنگ کروائی تھی، یہ کتاب کے 2 پیسے باقی ہے۔ کہا بیٹا کہاں سے آیا تو؟ کہ پاک پٹن سے آیا۔ لالا جی نے کہا معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی مسلمان رہتا ہے۔ ہائے ہائے، مسلمان کی پہچان یہی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو ستائے گا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، راستے کا کانٹا ہٹا دے گا، راستے کا کانچ ہٹا دے گا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ماں باپ کی خدمت اپنی خوش نصیبی سمجھ کر کرے گا۔ ہاں آج بوڑھے ماں باپ بہت پریشان ہیں، بہت کم گھر ایسے ہیں جس میں ماں باپ خوشی کی زندگی گزارتے ہو۔ ہاں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا قصور یہی ہے۔ اور قبضہ دھندے پر بچوں کا آ گیا ہے، وقت پر کھانا ملے نہ ملے بول نہیں سکتے، بیچارے نہیں بول سکتے۔ اور پھر بعض مرتبہ تو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے، میں اکیلا ہوں، اپنے 5 بھائی نہیں ہیں تو باری باری سب نہیں پالیں گے، لا الہ الا اللہ۔ اب باری لگا دیتے ہیں، 1 مہینہ یہاں 1 مہینہ یہاں 1 مہینہ یہاں۔ پوچھو ماں باپ سے کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے؟ دونوں نے مل کر تم 10 بھائی بہنوں کو پالا اور تم 5 مل کر 2 بوڑھے ماں باپ کو نہیں پال سکتے ہو، باری لگاتے ہو، ہر جگہ ان کی طبیعت نہیں لگتی ہے۔ اور بعض ہوشیار تو کیا کرتے ہیں، با ایم کرو آپ نے 4 بھائی سیے تو ماں تمہیں پاڑو باپ نے منہ پاڑو۔ ارے کیا کیا یار، بوڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا ہی توڑ دیا۔ اب ماں کس سے بات کرے گی، باپ بوڑھا کس سے بات کرے گا؟ دونوں ساتھ میں رہتے تھے تو زندگی گزر رہی تھی۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی یہ کہتا ہے میں پالوں گا لیکن خوراک ہی دینی پڑے گی، تو کس کی روٹی کے پیسے لے رہا ہے؟ تو کس کی روٹی کے پیسے لے رہا ہے؟ ماں باپ کی قدر کرو، بچوں کی دینی تربیت کرو، بچوں کو آزاد مت چھوڑو، بچوں کی دینی تربیت کرو۔ ماحول بہت گندا ہے، بہت گندا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، غلط لڑکوں کے پاس ان کو بیٹھنے مت دو۔ ہاں وہی اس کے علاوہ میرے دوستو رمضان شریف آ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہوں خوب عبادت، خوب رونا دھونا، خوب اپنے روزے کی حفاظت، اس لیے کہ روزہ خالی کھانا پینا بند کرنا نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر کا بھی روزہ ہے۔ اور رمضان کو معمولی مت سمجھنا، آنے میں دیر کرتا ہے، جانے میں دیر نہیں کرتا، آیا اور گیا۔ کبھی رمضان سے تو باتیں کرو، کبھی رمضان سے تو باتیں کرو، اس لیے کہ رمضان آیا ہے اور ہر مسلمان کا گھر تلاش کر کے آیا ہے، چاہے چوپڑا ہو چاہے کچا ہو لیکن ایمان والا ہے۔ رمضان آیا، بھائی کہاں سے آئے؟ اللہ کے پاس سے آئے، تو دوسروں کے مکانوں کو چھوڑ کر کے نہ، ہم کو تو تمہارے گھر ہی بھیجا ہے۔ کیا لو گے، ہے نا، گرم یا ٹھنڈا، کیا فالودہ یا آئس کریم، کافی یا چائے، کیا لو گے؟ نہیں نہیں، ہم تو تمہاری دعاؤں کی آہیں لینے آئے ہیں اور تمہاری سسکیاں لینے آئے ہیں اور تمہارے آنکھوں کے آنسو لینے آئے ہیں، اور روزے کی وجہ سے تمہاری پیاس
جو حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے وہ کیفیت لینے آئے ہیں۔ اچھا کیا لے کر آئے ہو؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو جس کے گھر مہمان جاتا ہے ملاقات تو بعد میں کرتا ہے، پہلے اس کی تھیلی دیکھتا ہے، کہیں ہے کہ نہیں، تھیلی دیکھتا ہے۔ ایک شخص نے کہا بھائی ہمارے گھر آؤ گے؟ کہ آؤں گا۔ تو جب آؤ تو کھلا گلی کون سی، پھر گلے میں ایک موڑ آئے گا، گلی میں وہاں مڑ جانا، پھر یوں مڑ جانا، پھر ایک گیٹ آئے گا، وہ گیٹ کو دونوں کوہنیوں سے کھولنا۔ بولا بھائی دونوں کوہنیوں سے کو کھولنا؟ اس لیے کہ تم آؤ گے تو دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں گے، کچھ لاؤ گے میرے لیے، اس لیے ہاتھوں سے تو کھول نہیں سکتے۔ ارے رمضان تو کیا لایا کہ تیری دعاؤں کی مغفرت لے کر آیا ہوں، نفل پر فرض کا ثواب لے کے آیا ہوں، فرض پر 70 فرضوں کا ثواب لے کے آیا ہوں، جنت کے دروازے کھلوا کے آیا ہوں، جہنم کے دروازوں پر تالے ڈلوا کے آیا ہوں، اور شیطان کو دریا میں ڈبو کر آیا ہوں۔ باتیں تو کرو رمضان سے، کوئی بہراتی باتوں کروانی فرصت ہے، رمضان کی باتوں کرو۔ مال 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 مال، دھندا دھندا، ارے کیا کرے گا یار، کیا کرے گا؟ میں تو بتا، سونے کا مکان بنا دے، سونے کی گاڑی میں گھوم لے، روزانہ 1000 لباس تو بدل دے، تو کرے گا کیا؟ بہراتی تو بات کر، اور بیچ تو کھرا، نماز پڑھی، تلاوت تھی تمہاری، ذکر کریو، تعلیم تھی، چھوکرا پڑھوا گیا تھا، کئی تکلیف تو نہ تھی؟ پوچھ تو صحیح، پوچھ تو صحیح۔ یہ تو جائے گا، کوئی بولے نہیں، بہت ٹینشن مو، بہت ٹینشن، کوئی بولے چھوکرا ہونا کہہ دو، بولے نہیں، ورنہ مارش مارش، یہ سیکھنے۔ اب بیچارے چپ چاپ، اور پھر اٹھا، میں جا رہا ہوں، تو شکم گرمو آیا تو تھا۔ بات کر یار، بچوں کو لے کے بیٹھ، مانوس کر، ہاں یہ ہمارا حق ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا، عبداللہ کی بیوی سے، میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو بہو بہت سمجھدار تھی، جواب دے دیا، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، رات بھر نفلیں پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کیا وضو کہی دے دو، مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بہت اچھے، رات بھر نفلیں، دن بھر روزہ۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس شکایت پہنچی کہ عبداللہ نے حمزہ ہو بھائی، آپ علیہ السلام کے پاس حضرت عبداللہ تیری شکایت مجھ تک پہنچی ہے، معلوم ہے کیا؟ منع خبر ہے، ہماری شکایت آپ سودی پہنچی تھے۔ عبداللہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے، آرام کر لیا کر، تیرے آنکھوں کا بھی حق ہے، مہمانوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، ہاں وقت دو، بیٹھو، بیوی کے ساتھ خوشی کی باتیں کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، تو ساتھیوں سے کہا تمہیں آگڑ دو، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ میں تھی، کہا عائشہ دوڑ لگائیں گے، آپس میں دوڑ لگائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑ لگائی، تو ماں عائشہ آگے بڑھ گئی۔ پھر ایک موقع آیا، صحابہ کرام کو کہا تم جاؤ، پھر کہا عائشہ دوڑ لگائیں گے؟ کیا لگائیں گے؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام آگے بڑھ گئے، آپ نے فرمایا تلک بتلک، اس دن کا بدلہ لے لیا، اس دن تو آگے بڑھ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو ناراض ہو جاتی ہے تو بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ میری حمیرہ ناراض ہے۔ عائشہ تھا لیکن نام حمیرہ، کچھ نہ کچھ نام رکھو لیا، ہاں حمیرہ۔ تو کیا اللہ کے نبی کیسے پتا چلتا ہے کہ جب تو راضی رہتی ہے نا اور قسم کھاتی ہے نا تو یوں کہتے ہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہے نا تو یوں کہتے ہیں ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کیا تو میرا ناراض ہے۔ ارے کیا یار زندگی ہے، عورت مرد سے انسیت حاصل نہیں کرے گی، اس کا دل کا بوجھ مرد دور نہیں کرے گا تو کون کرے گا یار؟
آپ علیہ السلام نے سبق دیا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، آپ علیہ السلام وہاں سوئے تھے، رات کو آپ دروازہ کھول کر چلے گئے باہر، تو حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی، معلوم ہوتا ہے کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں، اندر سے کنڈی بند کر دی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے، کھولو کھولو کھولو، کنڈی کھلتی نہیں۔ جب کنڈی کھولی تو کہا میمونہ تم نے کیوں بند کیا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں انصاف کرتا ہوں، میں اپنی حاجت کے لیے گیا تھا، کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا تھا، اور ہم ہوتے تو تڑاک سے، سنتی نہیں ہے کب سے کٹ 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 کرتا ہوں۔ ہاں یہ پتا چلے گا تڑاک سے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ عورتوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں کو گالیاں مت دو، تانے مت دو۔ بعض دفعہ جوان بچیوں کے سامنے یہ بوڑھا گالی دیتا ہے اپنی بیوی کو، بہوؤں کے سامنے گالی دیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ کیا کر رہا ہے تو؟ اپنا غصہ قابو بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنا معاشرہ صحیح کرو، گھروں میں دینی مذاکرہ زندہ کرو، اور جو آپ نے 3 دفعہ ہاتھ اٹھائے تھے معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ اللہ بولو کا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں بھائی، کوئی اعلان؟ اللہ کا قرآن ہے۔ بعض مرتبہ حافظ صاحب بہت اطمینان سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور بعد امو کے وارث حافظ صاحب 10 منٹ વધારે થઈ ગઈ، તમે જલ્દી પढ़ो اور آئندہ بولے تم نے محراب پڑھے نہیں۔ اب حافظ صاحب نے جلدی پڑھا، جتنے حروف کٹے، جتنے حروف صحیح ادا نہیں ہوئے، سارا وبال ان کے گلے پر ہے۔ ایک مہینہ آپ علیہ السلام کی نماز تو اتنی لمبی کہ پاؤں سوج جاتے تھے، 10 منٹ تو اطمینان سے قرآن نہیں سن سکتا۔ بڑی بری قسمت کا ہے وہ انسان جو حافظ صاحبان کو جلدی پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ بیچارے پڑھ دیتے ہیں، لیکن ایک ایک حرف کی لعنت اس کے گلے پر ہوگی۔ اطمینان سے قرآن سنو۔ حافظ صاحبان سے بھی یہ کہتے ہیں، مسجد والوں کو خوش کرنے کے لیے جلدی نہ پڑھو، اللہ کا کلام ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، اور آپ بھی محبت کے ساتھ سنو۔ 1 مہینہ تو ہے، سیزن کا مہینہ ہے، اس لیے تراویح میں جلدی نہ کرو، تراویح میں جلدی نہ کرو، نہ لوگ جلدی کراوے نہ حافظ صاحب جلدی کرے، اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ کرو گے؟ درود شریف پڑھو۔